کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی دن کسی مہینے میں کچھ نہیں رکھا, کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو باتیں ہو گئی, ایک تو رات کو جاگنے کے حساب سے اور ایک اگلے دن روزہ رکھنے کے حساب سے. ایک تیسری بات اور ہے, ہمارے یہاں علاقوں کے اندر پہلے بہت زیادہ اور اب بہت کم ہو گیا ہے علماء کی برکت سے. علماء نے بہت بیان کیا ہے اس کو. وہ کیا ہے؟ کنڈوں کی نیاز. کنڈوں کی نیاز کنڈے بھرتے ہیں. کیوں بھر رہے جی؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا انتقال اس مہینے کے اندر ہوا ہے, اس لیے ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رجب میں ہوا ہو. ان کا انتقال ہوا ہے صحیح روایت کے مطابق شوال کے مہینے میں. اب شوال میں اور رجب میں بہت فرق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اسلام کے اندر نہ تو یوم پیدائش کا تصور ہے اور نہ یوم وفات کا تصور ہے. کسی کے مرنے پر بھی کچھ نہیں کرنا اور کسی کے پیدا ہونے پر بھی کوئی دن نہیں منانا. اس لیے یہ بالکل سرے سے یہ ناجائز ہے, کسی بھی طرح کی کوئی نیاز درود کوئی بھی نہیں ہونے کی. اچھا دیکھو ہمیں شیطان نے کیسا ورگلایا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تقریر کے شروع میں کہ ہندوستان میں گنگا الٹی بہتی ہے. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے ہم کام کرتے ہیں. پہلی بات کرتے نہیں, اور دوسری بات اگر کرتے ہیں تو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. شریعت کو نہیں دیکھتے, پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں, دینداروں سے نہیں پوچھتے. نمازوں سے دور ہیں, روزوں سے دور ہیں, زکات چور بنے ہوئے ہیں, حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے کہ نمازوں کو غارت کر رہے ہیں, روزوں کو غارت کر رہے ہیں, زکات چور بن رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کنڈوں کی نیاز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوچھو ان سے کہ کنڈوں کی نیاز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کنڈوں کی نیاز کا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈوں کی نیاز کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت مل جانے کے بعد 23 سال تک اس دنیا کے اندر تشریف رکھتے رہے, لیکن ان 23 سالوں کے اندر کبھی کنڈوں کی نیاز نہیں کی. 100 سال تک صحابہ زندہ رہے, کبھی انہوں نے کنڈوں کی نیاز نہیں کی. ان کے بعد تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, عالم دین, محدثین, مفسرین, سارے حضرات وہ آتے رہے, بڑے بڑے دیندار حضرات آتے رہے, انہوں نے تو کبھی کنڈوں کی نیاز نہیں کی. آج کا مسلمان کنڈوں کی نیاز کر رہا. اب اگر معلوم کر لیا کہ یہ کرتے کیوں ہو, وہ جی ہمارے بڑے کرتے چلے آئے. بس ضروری ہے تمہارے بڑے کرتے چلے آئے. تو میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سے بڑے تو ایسے بھی تھے جو اپنی بہنوں کا حصہ مارتے ہوئے آئے, تو تم اپنی بہنوں کا حصہ مارو گے. بہت سے بڑے تو ایسے بھی تھے جو گالیاں بکتے ہوئے آئے, تو تم گالیاں بکو گے. بہت سے بڑے تو ایسے تھے جو نمازوں کو چھوڑتے چلے آئے, تو تم نمازوں کو چھوڑو گے. دین کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ ہے, دین کی بنیاد اللہ کے نبی ہے, دین کی بنیاد قرآن ہے. اس سے الگ ہٹ کر کے چلو گے تو پھر گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو شیطان نے چونکہ نماز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا جو کنڈوں کے اندر مزہ آتا ہے, کیونکہ لڑکیاں بھی آتی ہیں, رات کو پورا گھرانہ جاگتا ہے, کہیں چچا تاؤ کی لڑکی آ رہی ہیں, پھپھو کی آ رہی ہیں, ماموں کی آ رہی ہیں, وہ راتوں کو جاگ کر کے وہ کنڈوں کی ٹکیاں تیار کرتے ہیں. اب اگلے دن ریل پیل ہوتی ہے, مہمان ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, پوری پکڑی ٹکیے پکڑی, میٹھی ٹکیے, اسے کھا رہے ہیں. بتاؤ کیا رکعت کا ثواب ملا؟ ہاں میں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جو چیز جس درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی ہے, بس اس کو اسی درجے کے اندر اگر رکھو گے تو وہ عبادت ہوگی. اگر اس درجے سے آگے کر دو گے یا پیچھے کر دو گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ وہ گمراہی ہوگی. آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. حقیقت تو روایتوں میں رکھی کی رکھی رہ گئی. آج قرآن کے اوپر دھول جم رہی, کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں, قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بس جی جیسے ہمارے بڑے کرتے چلے آئے نا, ہم تو ایسے ہی کریں گے, ایسے ہی کریں گے. جاؤ بڑے کرتے چلے آ رہے, وہ بھی گمراہ تھے, تم بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ. کسی چیز کے اندر کوئی لوجک تو ہونا چاہیے, کوئی حکمت تو ہونی چاہیے کہ آخرکار ہم یہ کام جو کر رہے ہیں, محرم پر حلیم بنا رہے ہیں, ہم رجب کے مہینے میں کنڈوں کی ٹکیا بنا رہے ہیں, یا ہم شب برات پر حلوہ بنا رہے ہیں, اس کی کیا لوجک ہے, کیا ثبوت ہے اس کا؟ کبھی معلوم کرنے کے بارے میں سوچا کریں. اور یہ سب سے زیادہ حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے, یہ سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں. اگر مرد نہ بھی کرنا چاہے تو عورتیں جو ہے پریشان کرتی ہیں کہ نہیں یہ تو کرنا پڑے گا, تم تو کنجوسی دکھاتے ہو. آ رہی بات سمجھ؟ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تمہاری جیبوں کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے,
समझे, ना जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी फजीलतें बता बुतू के उस बेचारे आदमी को तैयार कर लेती हैं। अरे बात समझ में। तो मैं कहता हूं कि देखो वो मीठी टिकिया सुबह से लेकर शाम तक रोजाना साल के 365 दिनों के अंदर कभी भी खाओ, लेकिन अगर खास रजब की नियत से ये काम करोगे तो फिर ये गुनाह होगा, और ये गुनाह कोई मामूली गुनाह नहीं है बल्कि ये बिदअत का गुनाह है। इसलिए इस गुनाह से हम लोगों को तौबा करनी चाहिए, और हमारे घरों के अंदर अगर ये काम हो रहा है या होने वाला है, चूंकि ये रजब का महीना चल रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों को समझाएं और बताएं कि भाई ये गुनाह की चीजें हैं, ये कोई सवाब की चीजें नहीं है, इस्लाम का इससे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत ताम्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।